نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانوں کے ہدایت کے لیے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، اور گزشتہ ملاقات میں اس پر بات ہوئی کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے وہ مخصوص علاقے کے لیے مخصوص وقت کے لیے آتے تھے، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے آئے، اس لیے باقی انبیاء کو جو معجزات ملے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق، لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے وہ ایسے کہ قیامت تک سائنس کتنی ترقی کر جائے، انسان کتنا تحقیق کر لے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کوئی ایک انسان بھی ظاہر نہیں کر سکے گا، کیونکہ اگر غیر نبی سے کوئی بات اس طرح کی ظاہر ہو جائے تو پھر نبی کا معجزہ معجزہ نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جن میں سے ایک معجزہ آپ سورۃ القمر کی بالکل ابتدائی آیت میں پڑھتے ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، اور مستند احادیث کے اندر صحاحہ کی احادیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی زندگی میں کفار مکہ نے معجزہ طلب کیا، اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اتنی بات تمام محدثین نے، تمام صحابہ والوں نے لکھی ہیں، روایات نقل کی ہیں، اور پھر مکے والوں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں ٹکڑوں کو ملتا ہوا دیکھا ہے۔ عقل قبول کرے یا نہ کرے، معجزات پر ایمان لانا لازم ہے، کم از کم اتنا حصے پر ایمان لانا لازم ہے جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ باقی کے بارے میں نہ ذکر کیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن اور مستند احادیث سے جو معجزات ثابت ہیں ان پر ایمان لانا لازم ہے، چاہے عقل قبول کرے چاہے نہ کرے، چاہے سائنسی ترازو پر وہ پورا اترے یا نہ اترے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل، چاہے عقل کے ترازو پہ وہ پورا اترے یا نہ اترے، انسان کی عقل مانے یا نہ مانے، ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو کفار مکہ نے یہی سوالات شروع کر دیے تھے کہ آپ خود گئے ہیں وہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ خواب میں نہیں، روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر گئے۔ تو بہت سارے سوالات کیے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطیم پر کھڑے ہو گئے۔ حطیم خانہ کعبہ کی وہ جو دیوار تھی جو ابھی بھی موجود، گول دیوار، چھوٹی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں سے، اس پر کھڑے ہوئے، اور قریش مکہ نے سوالات شروع کیے سرداروں نے کہ اچھا آپ گئے ہیں تو پھر وہاں مسجد اقصیٰ پہ آپ گئے ہیں تو وہاں کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے؟ تو بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سوالات شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا اس وقت، اور میں دیکھتا جاتا تھا اور ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتا جاتا۔ وہاں تو یہ لوگ چپ ہو گئے، سب لوگ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ابو جہل بھی تھا اس میں، وہ بھی سردار تھا، یہ باہر نکلا تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کوئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے
یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک فلسطین تک جا سکتا ہے، راتوں رات واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں۔ پھر ابو جہل نے کہا کوئی راتوں رات مسجد اقصی فلسطین سے 7 آسمانوں سے اوپر وہاں سے واپس آ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا تمہارا نبی یہ کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ پھر میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ گئے۔ اس بات پر محدثین لکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ اس بات پر صدیق کا لقب ملا، اب ان کے نام کا حصہ ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، جب نبی نے کہہ دیا سچی زبان سے لفظ نکلا اس پر ایمان لے آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مستشرقین جو یورپی مفکرین اسلام کے بارے میں ریسرچ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے نا ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ، اندھا ایمان ہوتا ہے ان کا۔ تو اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی یہ نہ کہیں کہ اندھا ایمان نہیں ہوتا، نہیں کہ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، پہلا پارہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی خوبی پڑھیے گا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا اللہ کو نہیں دیکھا؟ مانتے۔ جنات کو نہیں دیکھا؟ مانتے ہیں، سورۃ الجن۔ فرشتے نہیں دیکھے، نظر نہیں آتے، مانتے ہیں۔ جنت جہنم نہیں دیکھے، مانتے ہیں۔ پل صراط نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ ابھی تو میں نے مختصر سی لائن بتائی ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو قرآن حکیم میں آئیں، ہم مانتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہمارا ایمان ہے ان باتوں پر، نہیں دیکھا۔ لیکن بلائنڈ فیتھ ہونے کا الزام لگانے والوں کو ایک ضرور بات کہنی ہوگی کہ مسلمانوں کا اندھا ایمان ہے، بالکل درست، لیکن مسلمانوں کی ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بتائی ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی بتائی، اپنے خاص بندوں کی خوبی۔ آیت کا ترجمہ کروں گا، اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خوبی بتائی ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یاد دلائی جاتی ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ بہت عجیب سی آیت ہے، رحمان کے بندوں کی خصوصیت اللہ نے بتائی ہے کہ وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ ہم ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہہ کون رہا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہہ کون رہا ہے۔ ایک وہ بات ہے، کالج یونیورسٹیز میں ایک طالب علم کہتا ہے کل چھٹی ہے، ٹھیک، ایک استاد کہتا ہے، پروفیسر کہتا ہے کل چھٹی ہے، اور ایک وہاں کا پرنسپل کہتا ہے کل چھٹی ہے۔ ایک ہی جملہ ہے، طالب علم سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ پروفیسر نے ممکن ہے نوٹس پڑھا ہو لیکن وہ غلط پڑھ لیا ہو، لیکن اگر پرنسپل ہی کہہ دے کہ کل چھٹی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہنے میں فرق ہے، کہنے والے کے فرق۔ ایک وہ بات ہے جو ایک عام مومن کہتا ہے، ایک وہ بات ہے جو اللہ کا ولی کہتا ہے، ایک وہ بات ہے جو صحابی کہتا ہے، ایک وہ بات ہے جو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ فرق ہے بات کہنے میں۔ ہم اندھا ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر نہیں ہم گرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہہ کون رہا ہے، عقل میں آئے چاہے نہ آئے، ہم دیکھتے ہیں کہہ کون رہا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دور گزر گیا، لیکن اسرائیل کا وزیر اعظم بیگن
1965 اسرائیل، جس کو ہم نے اب تک تسلیم نہیں کیا مسلمانوں نے، اس کا وزیر اعظم، تو اسرائیلی ایک یہودی چاند گاڑی میں چاند کے معائنے کے لیے گیا تھا، خلائی سفر اس نے کیا، اور اس وقت کے مصر کے صدر ہوتے تھے انور السادات، تاریخ کا حصہ ہے انور السادات، ظاہر مسلمان۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر انور السادات کو ایک بڑی تصویر پیش کی فریم کروا کے، اور کہا کہ ہمارے سائنسدان خلا میں گئے، چاند پہ پہنچے تو انہوں نے تصاویر اتاری ہیں، اور چاند کی ایک تصویر، کئی تصویریں لیکن ایک تصویر اتنی واضح آئی ہے کہ اس کے بالکل درمیان ایک ایسی لکیر چاند کے اندر محسوس ہوتی ہے جیسے ہی کبھی دو ٹکڑے ہوا پھر آپس میں مل گیا۔ ایک یہودی ملک کا وزیر اعظم مسلمان ملک کے صدر کو ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ اس میں آپ نے ایک بات پہ توجہ دینی ہوگی، یعنی اس یہودی کے ذہن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر موجود تھا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ اس یہودی کے ذہن میں موجود تھا۔ آج مسلمان شک کر رہا اس پر کہ ہے کہ نہیں، ایسا ہوا تھا کہ نہیں، مسلمان کے ذہن میں وہ یقین کی کیفیت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مکہ کے ایمان والوں کو وہ معجزہ دکھایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پڑھتے ہیں معراج کے واقعے کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح راتوں رات سفر کیا اور اس طرح جو ہے وہ 7 آسمانوں تک گئے اور واپس آئے، اب ان واقعات میں 7 آسمانوں سے اوپر، آسمان کو انگریزی زبان میں سکائی کہتے ہیں، لیکن سکائی کا جو لفظ ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہے، سائنس میں نہیں ہے۔ سائنس میں آسمان کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہوتا، بالکل قطعا کسی بھی سائنسی کتاب میں۔ یہ نہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں، نہ، کہیں نہیں لکھا کہ ہم آسمان کو نہیں مانتے، کسی سائنسی کتاب میں نہیں لکھا۔ کیا لکھا ہے کہ سائنس جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات کا نام ہے، سائنس تجربات اور مشاہدات کا نام ہے۔ سائنس کا جہاں تک تجربہ اور مشاہدہ ہوا وہاں تک وہ مانتے ہیں، جس کا تجربہ مشاہدہ نہیں ہوا وہ نہیں مانتے۔ بڑے سے بڑا یہاں سائنسدان بلا لیجئے باہر اور وہ اس سے پوچھئے گا، خاص طور پر جو خلائی سائنسدان ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا آ جائے نا، اس سے پوچھیں گے اوپر کیا ہے، نیلا نیلا، وہ کبھی آسمان نہیں کہے گا، وہ کہے گا خلا، اسپیس۔ پھر اس سے پوچھیں اور آگے کیا ہے، وہ کہے گا آگے خلا ہی خلا ہے، پھر آگے سیارے ہیں، زہرہ، عطارد، مشتری، نیپچون، مریخ، پتہ نہیں کیا کیا، اتنے ارب میل دور وہ سیارہ ہے، بہت بتائے گا ماشاءاللہ۔ آپ کا ایک سوال اور ہونا چاہیے، اس سے آگے کیا ہے، وہ کہے گا اسپیس، خلا۔ پھر اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے بھی خلا ہی خلا ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان کا جواب اس سے آگے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک سائنس کا چھوٹا سا طالب علم ہو، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ آگے پھر خلا ہی خلا ہے۔ تو ایک دفعہ میڈیکل کالج میں، یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو یہ موضوع آیا، تو ایک صاحب بیچ میں سے کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے ڈاکٹر بڑے ذہین ہوتے ہیں، اس کے ذہن پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ وہیں کھڑے ہو کر کہنے لگا، جب میں نے کہا نا خلا ہی خلا، ابھی میں نے بہت مختصر کیا ہے، اس کو میں نے بہت طویل کیا، تو ایک دم کھڑے ہو گئے وہ ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ہے ہی بیت الخلا۔ اب آپ سمجھ ہی ہوں گے وہ خلا سے کہاں چلا گیا اس کا ذہن، دنیا کی حقیقت اس کے ذہن میں آئی۔ اب چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو سورۃ النجم کی آج میں نے آیات شروع میں تلاوت کی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سدرۃ المنتہا، آخری وہ جگہ کہ جہاں بیری کا درخت، آخری سدرۃ المنتہا جس کو کہا گیا، 7 آسمانوں سے اوپر۔ اب جب 7 آسمانوں سے اوپر کا ذکر کیا جاتا ہے تو بس اتنی سی بات سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم میں سے کوئی شخص عمرے کے لیے جا رہا ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، اللہ سب کو بار بار لے جائے۔ اب یہ شخص جو عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، حج کے لیے جانا چاہتا ہے،
یہ مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب کا راستہ اس سے پوچھ رہا ہے جو صرف کراچی تک گیا ہے اور اس کے سمندر تک گیا ہے اور آگے سمندر بھی اس نے خوب دیکھا ہے. اب یہ پوچھتا ہے اس شخص سے میں نے مکہ مدینہ جانا ہے آگے کراچی سے آگے. وہ کہتا ہے آگے پانی پانی ہے. کہتے اللہ کے بندے اور آگے کیا ہے؟ کہتا ہے پانی پانی ہے. وہ بیچارہ گیا ہی وہیں تک. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ مکہ مدینہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس سے پوچھیے جانے کے لیے کہ جو وہاں تک ہو کر واپس آیا ہے. سائنس خلا تک گئی ہے نا ابھی. وہاں جتنی سائنسدان باتیں کہتے ہیں وہاں تک سائنس کی مان لیجیے, اور جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو کر واپس آئے آگے کی بات ان کی مان لیجیے. بہت آسان سی بات, کوئی تعارض نہیں ہے سائنس کا اور اسلام کا اس بارے میں. جہاں انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا, ان کی طرف جھوٹ کی کوئی نسبت نہیں کر سکا, تو ایسی صورت کے اندر کیا ضرورت ہے اپنے عقل کے ترازو پہ اس کو اتارنے کے لیے کہ معراج کا واقعہ یہ پیش بھی آیا یا نہیں آیا, اور پھر جس میں اثر کے ساتھ پیش آیا اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے, جس میں اثر کے ساتھ تشریف لے گئے, اور وہاں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ بالکل سچا. اور پھر اس کے علاوہ جو باقی باتیں بیان کی جاتی ہیں, مختلف روایات جن کی سند کوئی نہیں. مثال کے طور پر براق کا ذکر کیا جاتا ہے. اب لفظ براق یہ حدیث میں موجود, لفظ براق حدیث میں موجود, لیکن لوگوں نے براق کے تخیل کو سامنے رکھ کر گھوڑا بنایا سفید رنگ کا, اور اس کے پر بھی بنا دیے, اس کی تصویریں بھی بنا دی, اور جناب گھروں میں بھی لگا دی کہ یہ معراج کا یہ وہ براق ہے جس پر گئے تھے. بالکل غلط بات, یہ غلط بات. یہ یہاں تک بالکل درست کہ براق پہ تشریف لے گئے, تیز رفتار سواری تھی, یہاں تک کہ راستے کے واقعات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایسی صورت میں ہمارا اس رجب کے مہینے میں 27 رجب کو جو معراج کا واقعہ روایات کے مطابق پیش آیا, اس میں ہمارے ایمانی پہلو کیا ہے کہ واقعہ اس پر ایمان رکھنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اثر کے ساتھ تشریف لے گئے اور اللہ تعالی ہم کلام ہوا, اور وہاں کا بہترین تحفہ ہمیں اب ہمارے لیے کیا ہے؟ معراج کا بہترین تحفہ 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی نماز, یہ ہمارے لیے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع ترمذی کی حدیث اور باقی صحاح ستہ کی احادیث میں موجود کہ پہلے پہل 50 نمازیں فرض ہوئی, 50 نماز ایک دن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں ایک آسمان پر, کہتے ہیں یہ کم کروا لیں, یہ امت نہیں پڑھ سکے. کم ہوتے 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 تفصیل حدیث میں موجود 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ یہ امت یہ بھی پڑھ نہیں سکے گی, کم کروا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہے. اور جب وہ 5 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا, آگے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری امت 5 نمازیں پڑھے گی, میں اپنے وعدے کے مطابق اس کو ہر دن کی 5 نمازوں کا 50 نمازوں کا ثواب دیا کروں گا. چنانچہ قیامت تک کے لیے قانون, قیامت تک کے لیے قانون کہ یہ بندہ معراج کا تحفہ نماز, اور نماز یہ جب پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. نماز کے اندر یہ انسان واقعی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, اور ایسی صورت میں یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے, اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.